الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کمتاسیہ اسٹوڈیو پہ بریفلی بات کر رہے ہیں۔ اس سے قبل 5 ویڈیوز بن چکی ہیں اور آپ نے اس سے ضرور استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس آپشن پہ بات کریں گے وہ ویژول پراپرٹیز ہے، اور ویژول پراپرٹیز جو ہے اس میں کون کون سی آپشنز اور کون کون سی چیزیں سیٹ کی جا سکتی ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ویژول پراپرٹیز کی آپشن پہ، اور اس میں جو چیز سب سے اوپر ہے وہ ہے جرنل۔ اور جرنل میں تو سیم جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے، زوم ان پان کے اندر اسکیل کیا جاتا ہے کسی بھی پکچرز کو، کسی بھی ویڈیو کو، تو اسکیل کا آپشن ہے، یہاں پہ آپ اس سے اسکیل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی امیج ہو یا ویڈیو ہو، اس کو سائز کے مطابق آپ فوکس کر سکتے ہیں، تو یہ پہلا آپشن ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہے وہ اوپوسٹیز کا ہے، اوپوسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آپ کو یوں سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ آلریڈی ایک ہی امیج اس کے اندر ایڈ ہو چکی ہے۔ میں ساتھ ایک اور امیج ایڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چلے۔ یہ میں یوٹیوب والی جو امیج ہے اس کو ایڈ کر لیتا ہوں، تو یہ دیکھیں، یہ اب یہ اصل میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہے جو امیج ہے، اس وجہ سے یہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا یہ یوٹیوب جو لکھا ہوا ہے یہ مجھے مطلب بالکل وہ اس کی جو اپوسٹی ہے اس کو ہم کم کریں گے، کیونکہ یہ مجھے مدھم چاہیے، اور جو اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر امیج ہے وہ مجھے واضح چاہیے۔ اس کے لیے میں جو یوز کروں گا وہ ویژول پراپرٹیز کی آپشن اوپوسٹی، اس سے ہم جو ہے کم کریں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ یوٹیوب کا جو لوگو بنا ہوا ہے یہ بالکل مدھم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر تھم نیل دینا ہے یا اس کے علاوہ آپ نے اپنا لوگو لگانا ہے تو اس کو جو ہے اس کی اپوسٹی یہاں سے آپ کم کریں گے تو وہ بیک اینڈ پہ ایسے نظر آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری اس کے اندر آپشن ہے وہ ہے پوزیشنز کی، ٹھیک ہے، یا روٹیشنز کی۔ پوزیشن یا روٹیشن سے مراد یہی ہے کہ آپ کسی بھی امیج کو جو ہے وہ روٹیٹ کرنا چاہیں، اس کے پوزیشن کو چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے اس کی جو ہے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ ڈیجیٹل طریقے سے یہاں پہ سیٹنگ کی جاتی ہے، ویسے تو یہ ہے کہ آپ کرسر کے ذریعے بھی اس کو یہاں سے، یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پوزیشن کیا ہے تو اس کے جو فگرز ہیں یہاں پہ آٹومیٹکلی وہ چینج ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مجھے یہ یہاں پہ چاہیے تو یہ دیکھیں اس کے یہاں پہ ڈیجٹ خود بخود چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ جو کرسر سے آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ آٹومیٹکلی اس کی پوزیشن یہاں پہ چینج کرے گا۔ اور روٹیشن کے اندر جو ہے مجھے مطلب یہ جو ہے ورٹیکل چاہیے، اس کے لیے میں یہ کہ یہاں سے بھی اس کو پوزیشن کر سکتا ہوں، اور میں یہاں سے بھی یہ جو آپشن ابھی دیکھیں میں نے یہاں پہ کرسر کو لے کے آیا ہوں، یہاں پہ جو ہے گرین کلر کا وہ ایک پوائنٹ سا بن گیا، جب میں اس کو یوں گھماؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ورٹیکل بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ مطلب اس کی روٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ کرسر کے ذریعے، اور یہاں پہ آپ اس کو ڈیجٹ نمبرنگ لکھیں گے تو اس کے ذریعے بھی، جیسے 90 ڈگری پہ آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں 90 ڈگری پہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں مجھے 180 ڈگری پہ چاہیے تو 180 کریں گے تو یہ دیکھیں بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی امیج، کوئی بھی ویڈیو کو اگر آپ نے روٹیٹ کرنا ہو یا اس کی پوزیشن کو آگے پیچھے کرنا ہو تو یہ والی روٹیٹ اور پوزیشن کی آپشن استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ڈراپ شیڈو ہے، کلرائز ہے، بارڈر ہے، اور ریموو کلر ہے۔ ڈراپ شیڈو کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی امیج کی شیڈو دینا ہے اس کو، مطلب یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کا ڈسٹینس ہے، یہ اس کی ڈائریکشن ہے، اور یہ اس کی اپوسٹی ہے، اور یہ اس کا بلر ہے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ خود ایک دفعہ جب ان آپشنس کو آگے پیچھے کریں گے تو آپ کے صحیح ذہن میں بیٹھ جائے گا یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ویژول فیکٹس ہوتے ہیں جو آپ مختلف طریقے سے جو ہے نا ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کلرائز ہے، یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں کسی بھی اماؤنٹ کا. یہ دیکھیں یہ کلر یہاں پہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بارڈر دینا چاہیں تو یہاں پہ آپ بارڈر بھی دے سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو چیز سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو یہ بارڈر دے دے گا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کو پہلے ہم روٹیٹ کر کے جو ہے وہ سیدھا کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو. اچھا یہ آپ کو سمجھ آ گئی بارڈر، یہ بارڈر ہو گیا. اور یہ ہے ریموو کلر. ریموو کلر جو ہے وہ آپ کوئی بھی کلر یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں. یہاں سے کلر کو جو ہے وہ آپ نے کس کلر کو آپ نے ریموو کرنا ہے. سپوز ہم نے یہ بلیک کرنا ہے، ابھی اس کی اپوسٹی اصل میں جو ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے تو صحیح مزہ نہیں آ رہا. میں اس کی اپوسٹی فل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے. اب یہاں سے ہم جو ہے نا یہ کلر کو کون سے کلر کو ہم ریموو کرنے ہیں تو یہاں سے سلیکٹ کلر جو یہ پوائنٹر بنا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور ہمیں یہ والا کلر جو بلیک ہے اس کو ریموو کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ریموو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک ٹائم میں ایک کلر کو یہ ریموو کرتا ہے. جو بھی آپ اپنی امیج کے اوپر سے ایک امیج کے اوپر ایک کلر یہ ریموو کرے گا. تو یہ سارے آپشن ویژول پراپرٹیز کے اندر ہیں. اس میں مزید آپ کی جو ویڈیو ہے اس میں نکھار آ سکتا ہے اگر آپ ان آپشنس کو استعمال کرتے ہیں. اور پریکٹس جو ہے وہ آپ کو لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ ایزی طریقے سے مطلب آپ اس پہ کام کر سکیں اور آپ کو سمجھ آ جائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم مزید آپشنز پر بات کریں گے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.